دوستوں میں نے اس سے زیادہ جو امین گنڈاپور جو وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا ہے انہوں نے جو تقریر کی ہے، یقین کریں دوستوں اس سے زیادہ لیتھل، خطرناک، ڈینجرس اور پاورفل تقریر میں نے کبھی نہیں سنی۔ وہ کہتا ہے ہم اسلام آباد پہ قبضہ کر لیں گے۔ اگر خان صاحب نے ہمیں ایک بار کہہ دیا کہ آ جاؤ لانگ مارچ کرو تو ہم خان صاحب کو بھی جیل سے باہر نکال لیں گے اور اسلام آباد پہ قبضہ بھی کر لیں گے۔ کلمہ پڑھ کے کہتا ہے کہ لا الہ الا اللہ، کلمہ پڑھ کے کہتا ہے کہ ہمیں خان صاحب کی رہائی سے، خان صاحب کے نظریے سے، خان صاحب کی سوچ سے ہمیں کوئی چیز عزیز نہیں ہے۔ یار اتنی خطرناک تقریر، میں خود حیران ہوں یار۔ دیکھو یہ کوئی عام شخص نہیں ہے، کوئی کھڑا ہو گیا ایم اے کوئی کھڑا ہو گیا لیڈر ہو گیا، وزیر اعلیٰ ایک صوبے کا وزیر اعلیٰ ہے، اور وہ جو صوبہ کس قسم کا ہے سب کو پتہ ہے، وہاں کے لوگ کیسے ہیں، ان کی سوچیں کیسی ہیں، وہاں کے لوگ کتنے غیرت مند ہیں، وہ کیا کچھ کر سکتے ہیں، یہ سب کو پتہ ہے۔ یار میں تو یقین کرے، میں تو تقریر سن کے نا مجھے بس عجیب سی وہ ہو رہا ہے۔ میں نے کہا یہ بس جیسے اولیاء مقبول جان صاحب فرما رہے تھے نا کہ بس وہ خونی انقلاب آنے والا ہے، مجھے لگ رہا ہے کہ اسی طرف ایک راہ ہموار ہو گیا۔ کہتا بس ہو گیا، بھائی آپ کس حق سے وہاں بیٹھے ہو؟ آپ کو قوم نے آپ کو ووٹ ہی نہیں دیا، آپ الٹا قوم کو ماری جا رہے ہیں، ان پہ ایف آئی آر ہے، جعلی ایف آئی آر ہے، پکڑی جا رہے ہیں، ظلم کیے جا رہے ہیں۔ کہتا ہمیں خان صاحب نے روکا ہوا ہے۔ میرے بچے پوچھتے ہیں، کہتے ہیں میرے بچہ جب بھی، میں 11 سال کا میرا بچہ ہے، میں جب بھی کال کرتا ہوں، میں وزیر اعلیٰ ہوں، میں جب بھی کال کرتا ہوں میرے بیٹا یہ نہیں پوچھتا کہ پاپا آپ کیسے ہو، یہ نہیں پوچھتا، وہ کہتا ہے کہ آپ نے اپنے خان صاحب کو باہر کیوں نہیں نکالا، آپ نے خان صاحب کو نہیں چھوڑنا۔ کہتا ہے جب پھر وہ کلمہ بھر کے کہتا ہے میری بیوی مجھے کہتی تھی کہ آپ نے خان صاحب کے لیے کیا کیا ہے، کہتے حالانکہ میں خود سخت فرار تھا۔ او مائی گاڈ، مطلب عجیب ہی تقریر یار۔ کہتے ہیں ہم قبضہ کر لیں گے، مطلب اب خود اندازہ لگا لو یار یہ کس قسم کی، مطلب یہ ہم ملک کس طرف جا رہے ہیں۔ اب میں اگر میں آپ کو حقیقت کہوں نا یار، میں بلکہ پھر وہ کہتا ہے کہ یار آپ کو کیا چاہیے، آپ کو پیسہ چاہیے، آپ کو دولت چاہیے، آپ کو زمینیں چاہیے۔ کہتا ہوں اپنا سب کچھ قربان کر دوں گا، سب کچھ قربان کرنے کو تیار ہوں، زمینیں مجھ سے لے لو، جتنا چاہے پیسہ لے لو، آپ کو کیا چاہیے وہ۔ کہتا آپ ابھی بھی توبہ کر لو، آپ ابھی بھی توبہ کر لو، ورنہ یہ ہماری جو نسلیں ہیں ہمیں معاف نہیں کریں گی۔ یار بس آپ وہ تقریر سنیے گا، بہت ہی یقین کریں، بہت ہی اینڈ ہو گیا اس تقریر کے اندر، بہت ہی اخیر تقریر وہ ہو گیا۔ یقین کریں میرا تو مجھے سمجھ نہیں آ رہی کہ یہ اب ہونا کیا۔ اس نے کہا کہ یہ کیونکہ یوم تاسیس چل رہا ہے نا، اور یہ پورا ایک سال ہونے والا ہے، 9 مئی پر انہوں نے جو باتیں کی ہے نا وہ بھی انبلیویبل۔ وہ کہتا ہے یار کیا عوام اتنی بیوقوف ہے، ان کو جو ہے نا اس کا رانا ثناء اللہ کا گھر نہیں ملا، ان کو کور کمانڈر ہاؤس مل گیا، کیسے ہوا ہے مجھے بتائیں، کیسے ہوا ہے، کیا ہے 9 مئی؟ اب اس کی آڑ میں آپ پورے ملک کو رگڑی جا رہے ہیں۔ او یار بس ڈر لگ رہا ہے بھائی، کیا ہونے والا اللہ معاف کرے۔ ایسا لگ رہا ہے ہم انقلاب کی طرف بڑھ رہے ہیں یا پتہ نہیں کس کی طرف بڑھ رہے ہیں، سمجھ نہیں آ رہا۔ اچھا پھر وہ ایک شعر بھی سناتا ہے یار، مجھے یاد آ گیا، وہ ایک شعر بھی سناتا ہے، میں تو اس لیے چپ ہوں کہ کوئی تماشا نہ بنے، میں تو اس لیے چپ ہوں کہ کوئی تماشا نہ بنے، اور تو سمجھتا ہے کہ مجھے تم سے گلا کچھ نہیں۔ کیا تو اسے سب پتہ ہے بھائی۔ خیر دوستو یہ صورتحال ہے، یہ واقعات ہیں، سمجھ نہیں آ رہا ہے کیا ہوگا کیا نہیں ہوگا۔ یہ میں نے اس کو تقریر آپ کے سامنے رکھ دی ہے، آپ خود اس کا نچوڑ نکالیں وہ کیا کہنا چاہتے ہیں۔ اور یہ کہتا ہے 9 مئی، یہ جو مئی والا جو مہینہ بہت ہی وہ ہے، بہت ہی آپ کہہ لیں کہ فائنل ہے ہمارے لیے، ہم نے اس میں کچھ نہ کچھ کرنا ہے۔ ویسے بات بھی ٹھیک ہے یار، مطلب اب کتنا، مطلب اس کو اب اپنے الیکشن جیت چکے ہو، اب حکومت آپ نے بنا لی ہے، سب کچھ کر لیا، اب تو خان صاحب کو رہا کر دو بھائی، اب اس کا نام لینے تک پابندی ہے، تصویر تک تو پابندی ہے، اب اور کیا کرنا چاہتے ہیں یار؟ اتنا تو ظلم نہیں ہونا چاہیے نا، مطلب کوئی لا، کوئی قانون، کوئی چیز تو ہوتی ہے۔ خیر اینڈ ہو گیا یار، اب وہ سنیے گا تقریر۔